جی السلام علیکم. قانونی ٹی وی چینلز کے ناظرین جانا پہچانا چہرہ دیکھ رہے ہیں. تو احمد اویس صاحب سینئر ایڈوکیٹ اور ہمارے ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب یہاں موجود ہیں. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ حامد خان جو ہمارے سارے گروپ کے بھی لیڈر ہیں اور پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں ہیں، ان کو شو کاز نوٹس ملا ہے، اس کے بارے میں سر احمد اویس صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ انفیکٹ جب یہ نوٹس ملا ہے تو میں اس وقت پاکستان سے باہر تھا اور آج ہی پاکستان آیا ہوں واپس. اور میرے لیے تو ایک بہت بڑا شوق تھا یہ کہ حامد خان جو کہ فاؤنڈر ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کی بہت بڑی کمٹمنٹس ہیں پارٹی کے ساتھ لائلٹیز ہیں ان کی، اور پارٹی کی آئیڈیالوجی اور پارٹی کے کانسٹیٹیوشن میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ تو ایک ایسے نقوش ہیں کہ جن کو مٹایا نہیں جا سکتا. ٹھیک. اور میرا خیال ہے کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو اپنی اس سوچ کو ریوائز کرنا چاہیے. اور اگر یہ بات پرائم منسٹر عمران خان تک بھی پہنچی ہے، اور مجھے ابھی بھی شک ہے کہ شاید ان کے علم میں یہ بات آئی ہے بھی کہ نہیں آئی ہے، یا ان کی نیچے کی لیڈرشپ نے کوئی اپنے طور پہ یہ اسٹیپ لیا ہو، تو اتنے سنسیئر اور آنیسٹ جو لیڈرشپ حامد خان کی شکل میں پی ٹی آئی کو ملی ہوئی تھی، اس سے پی ٹی آئی کو محروم کر دینا کوئی عقل مندی اور دانش مندی میں نہیں سمجھتا. ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اس کو کسی صورت پہ یہ سمجھا نہیں جا سکتا، یا یہ اسے تاثر نہیں لیا جا سکتا کہ کوئی آپ کا ایسا فاؤنڈر ممبر پرٹیکولرلی لائک حامد خان، ڈفرینس آف اوپینین کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ہے، یا پارٹی کی جو ایک حکومت میں آئی ہے پارٹی اور حکومت کی فارمیشن کی ہے وہ اس سے ہی بالکل متفق نہیں ہے. اگر اظہار خیال میں کہیں کسی کی ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، اور حامد خان جیسے ایسے شخص کو کہ جس کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک اپنی رائے رکھتے ہیں، ایک سوچ بوجھ والے، ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں جو بڑے بار کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز رہے ہیں، ان سے یہ توقع رکھنا یا ایسا کرنا کہ وہ پارٹی کے جو بنیادی جو ان کی کمٹمنٹ ہیں، جو بنیادی آئیڈیالوجی ہے، اس سے ان کو اختلاف ہے، یا انہوں نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے کہ جس کو اب مس کنڈکٹ کر تاثر دیکھو. سر اویس صاحب، مین وجہ بنی ہے جس دن یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن والا فیصلہ آیا تو انہوں نے اس کے اوپر کمنٹس کیے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور پارٹی کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہے تحریک انصاف کے. اس حوالے سے آپ تھوڑی سی بات کریں کہ کیا ان کا حامد خان کا پھر موقف ٹھیک ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ حامد خان نے اپنا ایک نقطہ نظر دیا ہے. دیکھیے نا، پارٹی کے اوپر ان کا ایک نقطہ نظر ہے جی. اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ ایک میرے خیال میں ایک اصولی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ بات کی کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کی ایکسٹینشن سروس کی نہیں ہونی چاہیے. جی. یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک موجودہ صورتحال جو ہے، ایک ایکسٹراڈنری سچویشن کریٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور اس اعتبار سے اگر ان کی ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو مس کنڈکٹ کا چارج لگا کر آپ سر کس حامد خان کے نظریے کو سپورٹ کریں گے یا پارٹی کو؟ تھوڑا سا دیکھیے، میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں حامد خان کو ان کی اوپینین کو آنر کرتا ہوں. کہ انہوں نے ان کی ایک اوپینین ہے، اور وہ اوپینین جو ہے پارٹی کی لائن کے مطابق ہے ویسے بنیادی طور پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیونکہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے جو خطرات ہیں ہندوستان کے حوالے سے، اس کے اندر انہوں نے ایک ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپ اگر پارٹی نے کوئی یا حکومت نے لیا ہے، تو اس سے یہ کہہ دینا کہ اگر جو اس سے اختلاف کرتا ہے وہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے. تو آپ سر یہ فرماتے ہیں کہ جو شو کاز نوٹس ملا ہے وہ غلط ہے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ کسی صورت نہیں دینا چاہیے تھا، جی. اور اس کو نہ پبلک کرنا چاہیے تھا اور نہ شو کاز نوٹس دینا چاہیے تھا. جی. یہ بالکل غلط ہے، اور یہ اس کو پارٹی کو وڈرا بلکہ کرنا چاہیے، یہ وڈرا ہونا چاہیے، فل فور وڈرا ہونا چاہیے، کیونکہ پارٹی کو بڑا دھچکا ملا اس سے. ٹھیک ہے. تھینک یو سر.